نظام شریعہ کا باضابطہ دستور ہے، اس کا کرم دین ہے، اس کے مطابق اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور پورے لوگوں نے عوام کو سمجھانے کے لیکن اس کے کسی طرح کا کوئی معاملہ ایسا نہیں سامنے آتا کہ میں اخیر میں ایک ارباب حلوات سے ممبر ہونے کی ہے۔ تو کر لیتے تھے ایک آدمی، اس کے بعد سوال مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کی وجہ سے وقت کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ ہوگا، وقت کی جائیدادوں کو ہڑپنا آسان ہوگا۔ یہ قانون آئین ہند، دستور ہند اور شریعت کے خلاف ہے۔ یہ ارباب الحلوات کا پورا اجلاس بابان کے دہل حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے غیر آئینی، غیر دستوری، غیر شرعی قانون کو وہ واپس لے، کیونکہ اس کی وجہ سے اوقاف کی جائیدادیں محدود اور معمول نہیں رہے گی۔ یہ ظالمانہ قانون ہے، غیر منصفانہ قانون ہے، اس لیے حکومت اس کو واپس دے۔ دوسرا فیصلہ جو اس میں ہوا وہ یہ کہ الیکشن آنے والا ہے، ظاہر ہے کہ الیکشن کے لیے ووٹر آئی کارڈ کا ہونا ضروری ہے، اور ووٹ دینا ہمارا جہاں جمہوری حق ہے وہی شرعی حق بھی ہے۔ اس لیے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوریت کو استحکام بخشنے کے لیے ووٹ دینا ضروری ہے۔ جو بچے 18 سال سے زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں وہ ووٹر آئی کارڈ ضرور رہا ہے، تو گویا کہ ووٹر آئی کارڈ کا اعلان مہم بھی انشاءاللہ چلے گی۔ اسی کا آج یہ فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح سے آج کی اس مجلس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو حضرات کہ فرضی طور پر اور جعلی طور پر ارباب حلوات کو منتخب کر کے اپنے آپ کو امیر شریعت گھوشت کر لیا ہے، مولانا انیس الرحمان صاحب، مفتی نظر توحید صاحب، آج کا یہ ارباب حلوات کا 550 کا مجمع اس کی مکمل تردید کرتا ہے اور مسترد کرتا ہے کہ یہ حضرات امیر نہیں ہے۔ ہمارے امیر شریعت، موجودہ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پورے ارباب حلوات نے پورے اعتماد کا اظہار کیا ان پر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے عوام آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی آدمی جو امارت شریعہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اسے کسی بھی صورت میں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اس مجلس سے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے سماج میں جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے سماج بگڑ رہا ہے، سماج کے سدھار کی بات بھی کی جائے، نشہ خوری سے سماج کو پاک اور صاف کیا جائے۔ نکاح جو مشکل امر بن گیا ہے جس کی وجہ سے بہن اور بیٹیاں خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہی ہے، ایسے نکاح کو آسان بھی بنایا جائے، معاشرے کو سدھارا جائے، نشہ خوری سے معاشرے کو پاک اور صاف کیا جائے۔ آج کے ارباب الحلوات کے اجلاس میں یہ چیزیں طے پائی ہے جس سے سماج اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو سماج سدھرے گا، سماج کو انصاف ملے گا، اور حکومت جو غلط قانون لائی ہوئی ہے اگر وہ اس کو واپس لے لیتی ہے تو تمام لوگوں کا اعتماد بھی اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فرضی امیر شریعت بن گئے ہیں، تو لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے آپ نے تھانہ میں اپلیکیشن دیا ہے۔ دوسرا سوال کہ وقت کو لے کر قاضی بازار میں ریلی ہوگی تو اسی مہینے یا اگلے مہینے؟ وہ سوال ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کہا وقت کو لے کر گاندھی میدان میں پروگرام کرنے کا، تو اس اجلاس میں یہ بھی بات طے پائی ہے جو مجھ سے چھوٹ گئی کہ گاندھی میدان میں بھی پروگرام کرنا ہے۔ انشاءاللہ مضبوط انداز میں وہ پروگرام ہوگا، اور پھر تمام لوگ جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگ شریک ہو کر کے
بیک زبان یہ کہیں گے کہ یہ کالا قانون ہے، ظالمانہ قانون ہے، غیر منصفانہ قانون ہے، کسی بھی صورت میں ہم اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تجویز یہ بھی پاس ہوئی اس میں کہ فلسطینی مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں ان مظالم کی بھی پرزور طور پر مذمت کی جاتی ہے اور تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ ایسے مظلوموں کی وہ مدد کریں اور جو ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ان کی روک تھام کے لیے ہر ایک کو بحیثیت انسان آگے آنا چاہیے۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال کی 4 اہم کمیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک ٹرسٹ ہے، دوسری مجلس عاملہ ہے، تیسری مجلس شورا ہے اور چوتھی مجلس ارباب حل وقت ہے۔ آج مجلس ارباب حل وقت کا اہم اجلاس ہوا۔ اس مجلس کو امیر شریعت کے منتخب کرنے کا اختیار ہے۔ ارباب حل وقت کی تعداد جو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں ہے وہ 851 ہے۔ یہ 851 افراد میں سے آج تقریباً 550 افراد شہید ہوئے۔ آپ حضرات کو یہ میں بتا دوں کہ یہ ارباب حل وقت میں علماء کرام بھی ہے، ائمہ کرام بھی ہے